السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ جو اگلی ویڈیو کی اس کے اندر ہم نئے نئے حروف پڑھیں گے، جو حروف کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں جو حروف قلقلہ ہیں، جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ ہیں کم لیکن استعمال کافی ہوتے ہیں، تو وہ ہم پڑھتے ہیں آج انشاءاللہ۔ تو وہ ہیں 5۔ جی 5 کتنے حروف قلقلہ؟ 5۔ یہ دیکھیے، یہ اس طرح لکھتے ہیں حروف قلقلہ، یہ ہے قلقلہ۔ حروف قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم اور یہ دال۔ تو ان کو کرنا کیا ہے آپ نے؟ اچھا، ان کے اوپر اگر سکون آ جائے، کیا آ جائے؟ سکون آ جائے، جیسے کہ آپ کو پچھلے سبق میں نے پڑھا ہے، جیسے یہ ہے با۔ با اس میں ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے با ہے اس میں، پہلا حرف دیکھیے یہ با۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے یہ طا، یہ دیکھیے طا بھی آیا ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ قاف، یہ دیکھیے یہ قاف ہے، یہ قاف، قاف طا با آ گیا، یہ جیم اور یہ دال۔ یہ دیکھیے دال، دال کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے یہاں پہ، دال کے اوپر سکون ہے۔ اس کے علاوہ کون سا رہ گیا؟ جیم رہ گیا، یہ دیکھیے جیم رہ گیا، یہ دال ہے اس میں، جیم رہ گیا۔ جیم کی دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ جیم ہے، جیم کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، ٹھیک ہے، جیم ساکن ہے۔ تو ان کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، دیکھیے جیسے عدن، باقی تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، نقعا، بطش، عبد، عبدا، سبقا، حبل، قدحا، اس کے علاوہ جھیم، تجری، تجری۔ تو جیم کے اوپر ہم نے جھٹکا دیا۔ تو یہ ہے حروف قلقلہ۔ تو یہ آسان سا طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگلا طریقہ بھی ہے کہ اس کے اوپر یہ تو سکون آ گئی نا، واضح طور کے اوپر جو سکون ہے، جزم ہے جسے ہم کہتے ہیں، جو ہم سبق پڑھتے آ رہے ہیں، یہ سکون ہے، یہ جزم ہے، اس کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں۔ یہ جزم لکھا ہوا ہے، یہ سکون لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حروف کے اوپر اگر یہ آ جائے، 5 حروف جو حروف ہیں ان میں سے کسی کے اوپر بھی یہ سکون آ جائے، جزم آ جائے، تو قلقلہ ہوگا، لازمی طور پر قلقلہ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کہاں ہوگا قلقلہ؟ اچھا، اس کے علاوہ جب ہم وقفاً پڑھتے ہیں، کسی بھی لفظ کو وقفاً پڑھتے ہیں، اگر یہ 5 حروف وقفاً میں پڑھے جائیں، آخر میں ان کے اوپر سکون اگر آ جائے، تو وہاں پہ بھی آپ نے ان کو کیا پڑھنا ہے؟ ان کو آپ نے قلقلہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، موٹا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ پچھلی تختی ہم نے پڑھی ہے، تختی ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کیسے۔ با سے شروع کرتے ہیں، با ڈھونڈتے ہیں ہم، ہاں جی، یہ مل گیا۔ ہم نے پڑھا تھا عذاب، یہ آپ کو سبق مل جائے گا جو 11ویں تختی ہے نا ہمارا، جو لیسن نمبر 11 ہے، اس کے جو پارٹ نمبر ہے، اس میں پارٹ نمبر 4 میں آپ کو یہ مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ پارٹ نمبر 4 میں اس کا کمپلیٹ طریقہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے با، عذاب، وقفاً عذاب، یعنی کہ وقفاً میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آخری حرف کے اوپر سکون آ جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کو ساکن پڑھنا ہے اور اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، عذاب، وقفاً عذاب، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گی آخر میں، کیونکہ 2 پیش گر جائے گی وقفاً میں، تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ عذاب، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا با۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی ورڈس اگر میں دیکھتا ہوں، بلکہ یہی دیکھیے فی الحال ایک لفظ عذاب۔ اچھا، اس کے علاوہ با کے بعد ہے جیم، تو جیم بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جیم، ہاں جی، چلیں اگلا لفظ ہے یہ، یہاں دیکھ لیتے ہیں، یہ حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخ را، جیم زبر جا، اخ راجا، وقفاً اخ رج۔ تو دیکھیے یہ جی آخر میں زبر ہے، آخری حرکت کیا ہے؟ زبر، تو یہ وقفاً میں کیا ہو جائے گا؟ سکون میں بدل جائے گی، اخ راجا، وقفاً اخ رج، اخ رج۔ یہ نیچے بھی ہے، دیکھیں دوسری بار، یا خا زبر یخ، را پیش رو، یخ رو، جیم پیش جو، یخ روجو، وقفاً یخ رج، یخ رج، ٹھیک ہے نا۔ یہ جیم کے اوپر کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گی، یخ رج، اخ رج۔ یہ با اور جیم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے دال، تو دال کو بھی ہم دیکھتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہے سبق سامنے، مجید، وقفاً مجید،
تو جو تختی تھی اس کے 11ویں تختی، اس کا سبق نمبر 6 ہے، اس میں آپ کو یہ مل جائے گا سبق. مجید وقفاً مجید، یہ دال ہے اس کے اوپر 2 پیش ہے تو 2 پیش سکون میں بدل جائے گی مجید. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیے دال، داود وقفاً داود، یہ دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو یہ بھی سکون میں بدل جائے گی داود. مجید. اچھا دال ہو گیا. ابھی دیکھیے جب اس کے اوپر دال کے اوپر اگر 2 زبر آ جائے تو وہاں تو اس کو وقفاً میں نہیں پڑھیں گے، قلقلہ نہیں کریں گے. جیسے یہ بردن، یہ دال 2 زبر ہے نا، تو وقفاً بردا بردا، تو یہاں پہ قلقلہ نہیں ہو رہا، بردا. صحیح ہے. اور اسی طرح یعنی کہ 2 زبر ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ ایک الف کو ہم پڑھیں گے، سکون نہیں آئے گا وہاں پہ. با بھی ہو گیا، جیم بھی ہو گیا، دال بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. با، جیم اور دال ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے طا. تو آپ کو ویسے تو وقفاً قلقلے کا یہاں پہ طریقہ بتایا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں ابھی جہاں پہ آخر میں آئے ہیں جن کے اوپر کوئی حرکت ہے، لیکن پھر بھی قلقلہ کرنا ہے تو کب کرنا ہے؟ جب اس کو وقفاً پڑھیں گے اور وہ آخر میں ہو بالکل، یعنی کہ وہاں پہ آپ کیا کرنی ہے؟ سکون ڈال دینی ہے. سکون پڑھنا ہے، یعنی کہ لکھنے میں نہیں، پڑھنے میں سکون آ جائے گی، اور پھر اس کو آپ کو وہاں قلقلہ کریں گے. محیط وقفاً محیط، محیط وقفاً محیط. ٹھیک ہے. یہ ہے طا آیا تھا، کیا تھا؟ طا. محیط. نہیں کچھ دیکھ رہا ہوں نہیں مل رہا. چلے ٹھیک ہے. دیکھیے با بھی ہو گیا، جیم بھی ہو گیا، با، جیم، دال، طا ہو گیا، قاف رہ گیا. قاف کا تو یہ آپ نے سکون جو سامنے نظر آ رہی ہے آپ نے پڑھ لیا ہے. اس کے علاوہ کہاں پہ میں کچھ کرتا ہوں، یہ یہاں پہ تو نہیں ہے، اس میں مل جائے گا انشاءاللہ. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یہ اس کو چھوڑیے، یہاں سے پڑھیے را الف زبر را، یہ بلکہ یہ والا پڑھیے. من علق، دیکھیے 2 زیر ہے، قن علق وقفاً علق. من علق، قاف کے نیچے 2 زیر ہے تو دونوں زیر گر جائیں گی. من علق کیا بن جائے گا؟ من علق. من علق وقفاً من علق. تو ابھی ہم نے سب پڑھ لیا قلقلے کے بارے میں، کہ جب جو حروف قلقلہ ہیں ان کے اوپر سکون آئے گی تو تب لازمی اس کے اوپر قلقلہ ہوگا، سامنے نظر آ جائے گا آپ کو. جیسے با، طا، قاف، دال، اور یہ رہا جیم، یہ جیم تجری. تو یہ ہو گئے سامنے سے. اور جو کیا ہے وقف کر کے خود پڑھنے ہیں آپ نے، وہ دیکھیے ابھی سامنے اس میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے بات ہے عذاب، عذاب، یہ با ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیم کے بارے میں پڑھا تھا، یہ اخرج، یخرج. ٹھیک ہے. با، جیم، دال رہتا ہے داود، مجید. طا ہو گیا، طا رہتا ہے ابھی محیط، محیط، تو محیط، قلقلہ بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ قاف، قاف یہ رہا من علق، من علق. صحیح ہے. اور یہ یہاں پہ سامنے اس کے آپ کو اس کو نظر آ رہا ہے. تو ویڈیو میں سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.